ہے تو بالکل خوشی کے ساتھ حضرت امام حسین نے گود میں لے کر کے اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ پھر وہ تمام مستورات یہ سارے لوگوں کو جتنے جانثاران تھے سب کو اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد پھر اللہ نے کہا حسین اب تیری باری۔ یہاں بھی پیچھے نہیں ہٹے، سرکار امام علی مقام جو ہے پھر جو ہے وہ گھر میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے اپنے رسول کریم کا جو ہے وہ امامہ شریف جو ہے باندھتے ہیں، بابا علی کا جو ہے پٹا باندھتے ہیں، وہ ذوالفقار حیدری جو ہے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد جو ہے پھر ذوالجناح جو ان کا گھوڑا تھا جو ہے وہ اس پر سوار ہوتے ہیں، اپنی بہن حضرت زینب کو جو ہے نصیحتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہن اب میرے بعد جو ہے میرے خانوادے کی جو ہے دیکھ ریکھ اب تیرے ہاتھ میں ہے، اب سب کچھ تجھے دیکھنا ہے۔ حضرات تعجب تو یہ ہے کہ غضب کا خانوادہ تھا۔ میں نے کہا نا کہ اگر 72 شہید ہوئے ہیں، ایک ایک کی شہادت کو اگر بیان کیا جائے تو وہ پڑھنے والی شہادت ہے۔ جب سب شہید ہونے لگے ایک کے بعد دیگرے تو حضرت زینب جو حضرت امام حسین کی بہن ہیں ان کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، جن کا نام تھا عون اور ایک کا نام تھا محمد۔ پھر حضرت زینب جو ہے جب سب شہید ہو گئے تو حضرت زینب اپنے بھائی کی بارگاہ میں جاتی ہیں، اور جانے کے بعد کہتی ہیں بھائی جان میں نے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو ہم لوگ کیوں نہ صدقہ کریں تاکہ جو ہے ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اللہ اس صدقے سے جو ہے مصیبتوں کو دور فرما دے۔ حضرت امام حسین کا جواب سنیے، حضرت امام حسین کہتے ہیں بہن ہاں بے شک مجھے نانا مصطفیٰ کی یہ حدیث پاک مجھے یاد ہے، میں جانتا ہوں کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن بہن تو بھی جان رہی ہے اس وقت نہ ہمارے پاس کھانے کا کوئی سامان ہے، نہ جو ہے پینے کے لیے کوئی مشروبات ہے، نہ جو ہے کچھ دینے کے لیے کوئی ساز و سامان ہے، آخر ہم صدقہ کیا دے؟ حضرت زینب جو ہے صرف اپنے بھائی کو راضی کر رہی تھی، کہا بھائی جان میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں تو صدقے کی بات کر رہی ہوں، آپ اجازت تو دیجئے، وہ چیز میرے پاس ہے، اگر آپ اجازت دے دو تو میں اللہ کی راہ میں اسے صدقہ کر دوں تاکہ اللہ جو ہے ان مصیبتوں کو دور کر دے۔ جب حضرت زینب نے یہ کہا اور اس طریقے سے اپنے بھائی کو تیار کر لیا، تب جو ہے حضرت امام حسین نے یہ سوچا کہ ہاں ان کے پاس کچھ ہوگا تو آپ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے بہن اگر تو صدقہ دینا چاہتی ہے اور تیرے پاس کچھ ہے تو دے دے۔ تو اب دیکھیے اس بہن کا جگر دیکھیے، حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ہاں ہاں بھائی جان میرے پاس ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا بیٹا اور آپ کا بھانجا ہے انو محمد، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ دیتی ہوں۔ اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے امامہ باندھا ہے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے سرما لگایا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں کو ان کے زلفوں کو سنوارا ہے، پھر جو ہے ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی تلواریں دیتی ہیں، اور تلوار دینے کے بعد جو ہے پھر جو ہے میدان کارزار میں جو ہے بھیجنے سے پہلے سرکار امام علی مقام ماموں کے پاس لے جاتی ہیں، اور پھر ان سے جو ہے دعائیں لیتی ہیں، اور دعائیں لینے کے بعد کیسی جگر والی ماں تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ننھی تلواریں دے کر کے جب وہ میدان کارزار میں جانے لگتے ہیں تو پھر دیکھیے کیا کہتی ہیں حضرت زینب، کہتی ہیں بیٹا آنو محمد دھیان سے میری بات سن لے، جب تم میدان کارزار میں جاؤ گے تو وہ یزیدی کتے پوچھیں گے کہ تم کون ہو، تو یاد رکھنا کبھی یہ مت کہنا کہ میں زینب کا بیٹا ہوں اور حسین کا جو ہے نواسا ہوں، یہ نہیں کہنا، کہہ دینا کہ میں حضرت امام حسین کا جو ہے میں غلام ہوں اور ان کی طرف سے میں اللہ کی راہ میں تم سے جو ہے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، کبھی یہ مت کہنا کہ میں زینب کا لڑکا ہوں اور حسین کا جو ہے بھانجا ہوں۔ اب بتائیے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے میدان کارزار میں جاتے ہیں، وہ دنیا کے کتے، وہ دنیا کے لٹیرے، اور یاد رکھو وہ اس 22,000 کے لشکر جرار میں بالخصوص وہ بدبخت جس نے سرکار امام علی مقام کے سر کو جو ہے جدا کیا تھا، جس کا نام شمر ذی الجوشن ہے، وہ بدبخت اس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی تھا، وہ حافظ قرآن بھی تھا،
اور اس نے حضرت امام حسین کو، اور یہ حضرت امام حسین نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو دست دے دیا کہ حفظ قرآن سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن میں اپنے قلب میں اپنے سینے میں قرآن رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، قرآن جو سینے میں ہوتا ہے وہی قرآن کام آتا ہے، جس کے جو ہے دل میں حسین کی محبت ہوتی ہے، اور اگر حسین کی محبت سے دل خالی ہو چاہے پورا قرآن بھی موجود ہو تو بھی وہ قرآن تمہارے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ حضرت امام حسین نے جو ہے یہ پیغام دیا۔ حضرات اس طریقے سے یکے بعد دیگرے جو ہے تمام شہادتیں ہوئی۔ ایک حضرت حر تھے، یہ بھی سننے والی بات ہے، حضرت حر جو پہلے یزیدیوں کی طرف سے تھے، پہلے یزیدیوں کی طرف سے تھے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ جسے ہدایت دے دے، اچانک جو ہے وہ ایک گھوڑا جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے خیمہ حسین کی طرف آتا ہے، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آتا ہے، ان کا جو ہے چہرہ جو ہے رومال سے جو ہے یوں ڈھکا ہوا ہوتا ہے، حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد ادھر سے جواب ملتا ہے، ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ اے نواسہ رسول، کیا مجھ جیسے جو ہے گنہگار کی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ آتے ہی کہتے ہیں وہ کہ مجھ جیسے گنہگار کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ حضرت سرکار امام حسین پوچھتے ہیں کہ آنے والے پہلے یہ تو بتا تو ہے کون؟ تو کہا حضور میں کیا بتاؤں میں کون ہوں، میں ہوں وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کو کھینچ کر یہاں تک لایا ہے۔ یہ وہی تھا جس کو ابن زیاد نے بھیجا تھا، یہ وہی تھے جنہوں نے حضرت امام علی مقام کو جو ہے یہاں تک لا کر کے کربلائے معلیٰ تک لا کر کے کھڑا کیا تھا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ میں وہی ہوں، میں وہی بدبخت ہوں سرکار جس نے آپ کو یہاں پر لا کر کے کھڑا کیا ہے، اب میں یہ پوچھتا ہوں کیا میری بھی بخشائش ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے سکتا ہے؟ پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا میرا نام حر ہے۔ تو حضرت حر کے معنی ہوتا ہے آزاد۔ تو حضرت امام حسین نے کہا تھا اگر تو آ گیا ہے تو تیرے نام کی بنیاد پر حسین یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے دنیا سے بھی آزاد کیا اور تجھے جو ہے جہنم سے بھی آزاد کیا، تو جنتی ہے۔ یہ حضرت حر ہیں۔ اور دیکھیے کمال، دیکھیے سب سے پہلی شہادت جو میدان کارزار میں جب ہوئی ہے تو سب سے پہلی اجازت لے کر کے جانے والا اور سب سے پہلے شہید ہونے والا یہی حضرت حر ہیں، جنہوں نے جانثار ہونے کی حیثیت سے جو ہے سرکار امام علی مقام کی طرف سے پہلی جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بعد دیگرے جتنے بھی جانثاران تھے، حضرت کلبی تھے، ایک حضرت وہب بن کلب، یہ بھی ایک جو ہے جانثاران امام حسین میں سے، ایک کے بعد دیگرے ہر ایک گئے اپنا جوہر دکھلایا، اور اس طریقے سے ہزاروں سینکڑوں یزیدیوں کو جو ہے جہنم رسید کیا اور پھر خود شہید ہوئے۔ جب تمام جانثاران شہید ہو گئے اس کے بعد پھر خانواد نبوت کی جو ہے باری آتی ہے، پھر جو ہے حضرت سیدنا علی اکبر آتے ہیں، پھر حضرت امام قاسم آتے ہیں، پھر حضرت عباس علمدار آتے ہیں، پھر حضرت زینب کی معصوم چھوٹے اونو محمد آتے ہیں۔ یہ سب یہ کے بعد دیگرے جو ہے یہ سب جا کر کے جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آخر میں حضرت سرکار امام علی مقام جو ہے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں جانے کے بعد جو ہے اپنے جوہر دکھلاتے ہیں، اور اس کے بعد پہلے تو کئی ایک تقریر کی، اس وقت تک تقریر کی ہے کہ یزیدیوں اب بھی باز آ جاؤ، میں وہی حسین ہوں، میں وہی حسین ہوں جو محمد الرسول اللہ کی گود میں کھیلتا تھا، میں وہی حسین ہوں جن کو محمد الرسول اللہ چوما کرتے تھے، سونگھا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کا سردار قرار دیا ہے۔ اب بھی باز آ جاؤ، تم نے قاسم کو قتل کر دیا، تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا، تم نے معصوم علی اصغر کو جو ہے شہید کر دیا، پھر بھی اب بھی باز آ جاؤ، کل قیامت کے دن میں اپنے نانا سے کہہ کر کے تمہاری سفارش کر کے تمہاری شفاعت کروا دوں گا۔ لیکن ان بدبختوں پر جو ہے دنیا سوار تھی، وہ سب جو ہے دولت اور جو ہے شان و شوکت
کے حریص ہو چکے تھے، انہیں جو ہے دین نظر نہیں آ رہا تھا، انہیں صرف دنیا دکھ رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت امام حسین میدان کارزال میں ابھی اپنی تقریر کر ہی رہے تھے کہ ایک بدبخت نے جو ہے سرکار امام علی مقام کی طرف جو ہے تیر چلا کر کے اس نے یہ کہا کہ اے یزیدیو، یاد رکھنا، دیکھنا میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس نے سب سے پہلے امام علی مقام پر جو ہے تیر پھینکا ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے امام علی مقام جو ہے پھر یزیدیوں کے جو ہے اس جھنڈ میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے بے تحاشا جو ہے پھر ان کے درمیان جو ہے تلواریں چلتی ہیں، لاکھوں ہزاروں ہزار جو ہے یزیدیوں کو سرکار امام علی مقام نے جو ہے قتل کیا۔ چاروں طرف سے جو ہے کوہرام مچ گیا کہ یہ علی کا لخت جگر ہے، یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، یہ مشکل کشا کا بیٹا ہے، اس کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کسی میں یہ مجال نہیں ہے کہ کوئی تلوار روکے۔ اب جو ہے اسکیمیں سب جو ہے سوچ رہے ہیں، اب جو ہے حیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے سرکار امام علی مقام کی تلوار کو روکا جائے۔ ان بدبختوں کو معلوم تھا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی تلوار کو نہیں روک سکتی ہے، اگر اس کی تلوار کو روکنا ہے تو بس نماز اس کے سامنے کھڑا کر دو۔ بدبختوں نے جو ہے وہاں سے جو ہے بے وقت جو ہے اس نے اذان دلوائی ہے، اذان کی آواز جیسے ہی حضرت امام حسین کے جو ہے سماعت سے ٹکراتی ہے، تلوار جہاں تھی وہیں جو ہے پھر زمین پر جو ہے وہ اپنے ذوالجناح سے اپنی سواری سے اترتے ہیں، تلوار رکھتے ہیں، اور اسی حالت میں جو ہے سرکار امام علی مقام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے اپنے جبین ناز کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا، اور جیسے ہی جھکایا ان یزیدی کتوں نے کہا کہ اے یزیدیو، اگر تم چاہتے ہو کہ جو ہے تاریخ میں یہ بات نہ لکھی جائے کہ محمد کے خاندان کا ایک چشم و چراغ جو ہے 22,000 کو نقشے سے مٹا دیا ہے، تو یہی موقع ہے کہ حسین کو سجدے میں ڈال دیا گیا ہے، اب اسی حالت میں حسین کے سجدے کی حالت میں اس کے سر کو قلم کر دو، تبھی جو ہے تم جو ہے اس پر قابو پا سکتے ہو، ورنہ اگر یہ نماز سے پھر اٹھے تو کوئی طاقت جو ہے پھر روکنے والی نہیں ہے۔ پھر یزیدی جو 22,000 کا لشکر ہے اس سب کو اکیلا حسین جو ہے مار ڈالے گا۔ اس ہیلے کے ساتھ جو ہے ان بدبختوں نے سرکار امام علی مقام کو جو ہے ان کے سر اقدس کو جو ہے ان کے تنے نورانی سے جو ہے جدا کر دیا، اور اس طریقے سے امام حسین کی جو ہے شہادت ہوگی۔ پھر جو ہے ایک کوہرام مچا، ایک جو ہے بھگدڑ مچی خیمے میں جو ہے خانوادہ نبوت کی وہ جو تمام مستورات تھی اس میں جو ہے ایک آہو بکا ہوئی۔ پھر یہ یزیدی بدبخت جو ہے اس طرف دوڑے، خیموں کو جلایا، مستورات کو جو ہے انہوں نے جو ہے ہتکڑیاں لگائی، اور اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ جو ہے پھر وہاں سے کربلا سے انہیں جو ہے یزیدی دربار میں لے جایا گیا۔ بہرحال ایک بہت بڑی داستان ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو سچا پکا حسینی بنائے، سرکار امام حسین اور تمام اہل بیت اطہار کی محبت سے ہم سب کو سرشار رکھے، انہی کی محبت پر اللہ ہم سب کو زندہ رکھے، اور انہی کی محبت پر رب قدیر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کونین نہ دے سکے گی نہ قیمت حسین کی، کرب و بلا سے پوچھئے عظمت حسین کی۔ خنجر چلا تو ہلتے تھے حضرت کے دونوں لب، خنجر چلا تو ہلتے تھے حضرت کے دونوں لب، جبریل سن رہے تھے تلاوت حسین کی، اور آل نبی کے خون کی قیمت نہ پوچھئے، اسلام جی رہا ہے بدولت حسین کی۔ اللہ رب العزت حضرت امام علی مقام کی محبت پر ہم سب کو زندہ رکھے، اور انہی کی محبت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔